السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم جاب کریں یا بزنس کریں، سٹارٹ میں ہم کیا کریں؟ اور یہ سوال وہ لوگ زیادہ پوچھتے ہیں جو کہ پہلے سے جاب میں ہوتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اور بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں گے اور ان کے فائدے اور نقصان دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کس پرسنالٹی کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم جاب کو دیکھیں تو جاب بظاہر ایسا لگتا ہے جب بھی جاب کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بہت بری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں جو بزنس میں نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذہنی طور پہ بزنس کی جو ٹینشنز ہیں وہ نہیں لے سکتے، ان کے لیے جاب بہت بہتر ہے۔ تو جاب کے پہلے ہم فائدے دیکھ لیں جو کہ عام طور پہ نہیں بتائے جاتے۔ جاب میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے، آپ کا ٹائم، ورکنگ ٹائم، وہ بہت فکس ہوتا ہے۔ آپ صبح ایک خاص ٹائم پہ جاتے ہیں، شام ایک خاص ٹائم پہ آتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کچھ ایمرجنسی ڈیز میں آپ کی جاب کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ دیر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈیلی ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھٹیاں کب کب آنی ہیں۔ وہ چھٹیاں آپ پلان کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کہیں آنے جانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے سنڈے آنا ہے، آپ کو پتہ ہے سنڈے کو میں نے گھر ہونا ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی نیشنل ہالیڈیز آنی ہیں، عید کی چھٹیاں آنی ہیں، یہ سب کچھ آپ کے پاس فکس ہوتا ہے، اور پہلے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد یہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم بزنس کو دیکھیں تو بزنس میں ایسا نہیں ہوتا۔ بزنس میں خاص طور پہ سٹارٹنگ ایج میں ہر بزنس کی کوئی سنڈے نہیں ہوتا، کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ بعض بزنس تو ایسے ہوتے ہیں جس میں عید کی چھٹیاں نہیں ہوتی، رمضان کی اور اس طرح کی یہ چھٹیاں، آپ کا ٹائم فکس بالکل نہیں ہوتا۔ مثلا پرچون کی جو دکان کرتے ہیں ان کی کوئی عید کی چھٹی نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا ہالیڈے نہیں ہوتا، ان کو ہر وقت کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو جاب کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ایک ٹائم جو ہے وہ فکس ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے جاب کا کہ جو ڈائریکٹ ٹینشنز آ رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ پالیسیز کی، مثلا پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے ابھی جو امیڈیٹ ایفیکٹ آنے لگا ہے بزنس کے اوپر، جو جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ایفیکٹ شاید اس کے اوپر آ رہا ہے، بلکہ ایک میرے دوست نے مجھے کال کر کے کہا بھی کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں اپنے چینل پہ کہ جو پالیسیز کے ایفیکٹ آتے ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ سیدھا کا سیدھا جاب والوں کے اوپر آتا ہے۔ بزنس والے تو اپنی کاسٹ بڑھا لیتے ہیں، اپنی پرائسز بڑھا لیتے ہیں، تو وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ یہ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سیٹس پہ نہیں بیٹھے ہوتے جو کاروبار کی سیٹس ہیں، اور ان کو ایسی ہزاروں ٹینشن ہوتی ہیں جو ان کے سامنے انویزیبل ہوتی ہیں۔ جاب کرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان ٹینشن سے بچا رہتا ہے جو ڈیلی روٹین کی آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ صبح اٹھ کے روزانہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو مینیج کرنا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کے ریٹ فلیکچویشنز ہوتے ہیں، بجلی سے ریلیٹڈ کچھ عرصے بعد ریٹس بڑھتے جاتے ہیں، آپ کو وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پیٹرول ڈیپینڈنٹ ہے تو پیٹرول کے ریٹس بڑھتے رہتے ہیں، وہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ لیبر کے الگ رولز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو آپ کو اوبے کرنے پڑتے ہیں۔ لیبر کے الگ سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں جو ٹینشنز ہوتے ہیں جن کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ ساری ٹینشن سے آزاد ہوتے ہیں۔ ہاں، جاب کی اپنی ٹینشن جاب والے کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ یہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ تنخواہ فکس ہے، تو پیٹرول مہنگا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، بجلی مہنگی ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ لیکن بہرحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ٹینشنز ان ٹینشنز کے مقابلے میں کم ہیں جو کاروباری سیٹ پہ بیٹھ کے نظر آتی ہیں، اور یہ اسی وقت نظر آ سکتی ہیں جب آپ کسی کاروباری سیٹ پہ بیٹھیں، ادروائز آپ کو میری بات شاید سمجھ میں نہ آئے کہ میں کن ٹینشنز کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسرا فائدہ ہم نے جاب کا یہ دیکھا کہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں، ڈائریکٹ ٹینشنز جو ہٹ ہوتی ہیں پالیسی میکنگ کی، گورنمنٹ کی، اس کے علاوہ جو حالات جس طرح کرونا وائرس وغیرہ، یہ وہ جس نے بہت بڑے بڑے بزنس ختم کیے، یہ جو ڈائریکٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے، یہ جو جاب والا ہے وہ کم بیئر کرتا ہے، وہ سیکنڈ لیول پہ بیئر کرتا ہے، پہلے نمبر پہ بزنس بیئر کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے جاب کا۔ اب اگر ہم جو ہے وہ نقصان دیکھیں جاب کے، تو جاب کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ نقصان یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ بہت زیادہ محنت کر سکتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے محنت کرنے کی، تو اس کو یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں جتنی مرضی محنت کروں اس مہینے میں مجھے اس کا کوئی منی میں فائدہ نہیں ملنا۔
میری تنخواہ فکس ہے، میں جو مرضی کر لوں، میں رات کو 11 بجے تک بیٹھ کے بھی کام کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اچھی طرح جاب کریں، آپ کسی کمپنی کی ضرورت بن جائیں تاکہ وہ آپ کو نکال نہ سکے، آپ کا خیال رکھے، یہ سب میرے خیال میں فرضی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز کسی کے بغیر جو ہے وہ چل سکتی ہے، چاہے آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، آپ ریپلیسمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو جاب والے کو ایک یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر وہ محنتی بندہ ہے تو وہ جاب میں جو مرضی کرے اس کو ڈائریکٹ کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر وہ اپنے کاروبار پہ محنت کرے تو جب بھی اس کا پھل ملے گا، دیر سے ملے، سال 2 سال 3 سال بعد کاروبار بہتر ہو، جب بھی ہو تو وہ اس کا بینیفٹ اسے ملتا ہے۔ تو یہ جاب کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کی وجہ سے لوگ، اصل میں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو جاب کر چکے ہوتے ہیں 4-5 سال تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کاروبار کیوں نہ کریں۔ ایک اور جاب والوں کے سامنے یہ خام خیالی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک کاروبار نہیں کرتے وہ کاروباری لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں جو ایلیٹ کلاس کاروبار کی ہوتی ہے، وہ مڈل کلاس کاروبار کی نہیں دیکھتے اور لوور مڈل کلاس کاروبار والوں کی نہیں دیکھتے۔ اور جب وہ ایلیٹ کلاس کو دیکھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کاروبار کا مطلب ہے بہت پیسہ، تو وہ آپس میں ڈسکشن بھی ان کے یہ ہوتے ہیں کہ یار کاش کاروبار کرتے، دیکھو آج پیسے میں کھیل رہے ہوتے۔ جبکہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ مڈل کاروبار سے، کسی میڈیم اسکیل کاروبار سے سٹارٹ کرتے ہیں یا لوور اسکیل کاروبار سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کو بہت ساری ٹینشنز فیس کرنی پڑتی ہیں، آپ بہت سارے کاروبار دیکھیں گے جو کہ پہلے 6 مہینے کے اندر اندر سب انویسٹمنٹ لے کے ختم ہو جاتے ہیں، پہلے سال کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کاروبار کی اپنی ٹینشنز ہوتی ہیں، یہ آپ ڈسکشن کے وقت اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم کاروبار کے فائدے دیکھیں تو کاروبار میں سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ جو بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ محنت آپ کی ہوتی ہے، اور آج رزلٹ آئے، کل رزلٹ آئے، پرسوں رزلٹ آئے، سال بعد آئے، تو وہ ایک رزلٹ آتا ہے، اس رزلٹ کے بعد گروتھ آپ کو جو بھی نظر آتی ہے تو وہ سب کچھ آپ کا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے بچوں کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے، وہ وراثت ہوتی ہے جو کہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ نوکری میں آپ چاہے 10 لاکھ کی بھی نوکری کر رہے ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بعد وہ آپ کے بچے کو وراثت کے طور پہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو کاروبار بہرحال آپ کی محنت جو ایک وراثت میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ بڑے بڑے کاروبار دیکھتے ہیں، آپ بہت سارے ایسے کاروبار کا سنیں گے جو کہ مختلف نسلیں کر کے اب تیسری چوتھی نسل پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اور اب وہ بہت بڑے اسکیل پہ ہیں، لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا اس نے بہرحال چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا تھا۔ اور اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے ایک نسل میں اس کاروبار کو وہ نہ بنا سکیں جو آج ہمیں بڑے بڑے کاروبار نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنی محنت کو، اپنی نسل کو ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کاروبار کا فائدہ ہے۔ کاروبار کا جو نقصان ہے وہ ایک نقصان جو ہم نے تنخواہ اس کے جاب میں دیکھا ہے، وہ ایک بہت بڑا نقصان یہ خاص طور پہ پاکستان میں کاروبار کرنے کا، کہ اگر آپ ڈیلی بیسس کی ٹینشنز بیئر نہیں کر سکتے، آپ کی مینٹیلٹی ایسی نہیں ہے یا آپ کی صحت الاؤ نہیں کرتی، ہارٹ پیشنٹ ہیں یا اور مسئلے ہیں، تو پاکستان کے کاروبار مختلف طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ایسی ٹینشنز دے سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ ہو، وہ چاہے آپ نے جو لیبر رکھی ہوئی ہے اس کے فضول مسئلے ہوں۔ کسی ایپیسوڈ میں یہ فضول مسئلے کی مثالیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ فیکٹریز میں جو میرے سامنے ہوئی، کہ وہ کس کس طریقے سے ایسے بنیادی فضولیات ہوتی ہیں کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا کاروبار اس وجہ سے بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو لیبر کے مسئلے ہوں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مارکیٹ جو ہے، کاروبار آپس میں جو کاروبار کے تعلقات ہیں پاکستان میں وہ ہائیلی انٹرسٹڈ ہیں، بے ایمانی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے آپ اگر ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا آپ کا مائنڈ کہ آج میں اٹھاؤں تو آج میں نئی ٹینشن کیسے بیئر کروں گا، اگر آپ کا مائنڈ اس کے لیے ریڈی نہیں ہے تو کاروبار پاکستان میں کرنا آپ کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہے، جو کہ آپ کو آپ کی صحت کو کافی حد تک خراب کر سکتے اور ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کا سارا لاس ہو۔ تو کاروبار کا اپنا یہ ایک سائڈ نقصان بھی ہے، اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، آپ انویسٹر بن کے کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ پارٹنرشپ کے بھی اپنے مسئلے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ بھی ہم قریب ہی آنے والی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ پارٹنرشپ کو کیسے لے کے چلنا چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے چلے۔
تو آج ہم ان سوالوں کا جواب دیکھ رہے تھے. کچھ میرے پاس مثالیں تھیں، میں نے سوچا ڈسکس کر لوں کہ کاروبار کے کیا مسئلے ہیں اور فائدے کیا ہیں، اور اسی طرح سے جاب کے کیا مسئلے اور فائدے کیا ہیں. تو ان دونوں مسئلوں اور فائدوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اس میں سے کیا بہتر کر سکتے ہیں.